Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to my new vlog. I hope کہ سب پیارے دوست بھائی بہن سارے سب کے سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو آج دن ہے سنڈے, تو میری چھٹی تھی تو سوچا کہ چلو باہر نکلتے ہیں, ولاگ شاگ بھی بنائیں گے. اور ایک بھائی نے کمنٹ میں کویشچن پوچھا تھا کہ مطلب آپ یہ پروسیس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں, ایکسٹرا پروسیس کہ مطلب ٹوٹل مطلب ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے, کہاں سے سٹارٹ کر لیں. تو آج میں کوشش کروں گا کہ اس کے حوالے سے باتیں ہو جائے. تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ مطلب میرے مائنڈ میں جو ہو اور کلیئرلی طریقے سے میں دوسروں کو جو انفارمیشن ہے وہ پہنچاؤں. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے, ویڈیو شیئر کرے, کمنٹس کرے, لائک کرے. اور ہاں, یہ چینل کا جو لنک ہے یہ کائنڈلی یہ اب اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے. اور ہاں, دوسری بات یہ بھی ہے کہ فیس بک پر میرا پیج ہے سردار احساس کے نام پر, وہاں جا کے وہ بھی فالو کرے. تھینک یو سو مچ. تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ باتیں بھی ہوں گی اور آپ یہ ویو بھی انجوائے کریں. یہ آپ دیکھ لیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور زبردست موسم ہے. تو جب آپ نے اپنے یہ مائنڈ سیٹ اپ کیا ہے کہ اب میں نے پاکستان میں نہیں رہنا اور میں نے جانا ہے یورپ, اور یورپ میں اسپیشلی آسٹریا, تو سب سے پہلے جو عمران خان ہمیشہ کہتے کہ آپ نے گھبرانا نہیں, جو ڈر گیا سوچو مر گیا, جسٹ فار فن. تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہوں گے میٹرک کے یا ایف ای سی کے, جو ڈی ایم سی ہے, اور جو آپ کا پروویژنل یا کریکٹر سرٹیفکیٹ سے چار ڈاکومنٹس ہے ٹوٹل. اس کو آپ نے سب سے پہلے جو آپ کا لوکل بورڈ ہے, جیسے ہمارا تھا سوات بورڈ, کسی کا مردان ہے تو وہاں کے بورڈ سے اس کو ویریفائڈ کرنا ہے. جب وہاں سے ویریفائڈ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, وہ ڈاکومنٹس آپ نے کروانے ہیں آئی بی سی سی سے, جو پشاور سے بھی ہو سکتا ہے اور اسلام آباد سے. اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈ آن یو کہ آپ نے کس سٹی کی طرف جانا ہے. جس کو پشاور نزدیک ہے وہ پشاور جائے, جس کو اسلام آباد نزدیک ہے وہ اسلام آباد جائے. تو یہ ڈاکومنٹس آپ وہاں سے پھر مطلب ویریفائڈ کرو گے آئی بی سی سی سے. جب ہاں, ایک بات یاد رکھو, یہ جو ڈاکومنٹس ہے جو آپ کے بورڈ لوکل بورڈ سے ملتا ہے وہ ایک انویلپ میں ہوتا ہے, تو اس کو آپ نے کھولنا نہیں ہے, اور وہ صرف بند کر کے آپ نے لے کے جانا ہے آئی بی سی سی آفس. اگر آپ ماسٹر کے لیے آنا چاہتے ہو تو آپ کو سب سے پہلے جب لوکل بورڈ اور آئی بی سی سے آپ کے ڈاکومنٹس ویریفائڈ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے جانا ہے موپا سے پہلے ایچ سی کی طرف, وہاں سے ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کروانا ہے. اگر آپ بیچلر کے لیے آ رہے ہو تو پھر آپ کو ایسا کرنا چاہیے کہ آپ کے ڈاکومنٹ جسٹ آپ کے لوکل بورڈ سے, آئی بی سی سی سے اور موفا آفس سے ویریفائڈ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کر لیں, آج کل جو آسٹریا کا اپوائنٹمنٹ ہے, جو آپ جب آپ کے سارے ڈاکومنٹس ہو جائے موفا سے, آئی بی سی سی سے, ایچ سی سے, تو پھر آپ نے لینا ہے آسٹریلین ایمبیسی سے اپوائنٹمنٹ, کیونکہ جب تک آپ کے ڈاکومنٹس ویریفائڈ اور لیگلائز نہ ہو تو زیادہ مطلب میں یہی کہوں گا 80 to 90% چانسز یہی ہے کہ یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن لیٹر نہیں دے گی. تو یہی مین فوکس آپ اس پہ کریں کہ آپ سب سے پہلے وی ایف ایس کے تھرو, ہم نے تو مطلب آن لائن کیا تھا, اب تو سسٹم چینج ہو گیا کیونکہ بہت کافی رش ہے آسٹریلین ایمبیسی پر. تو آپ وی ایف ایس کے تھرو اپوائنٹمنٹ بک کروا لیں. جب آپ کے ڈاکومنٹ موفا ایچ سی اور اس وغیرہ سے ہو جائے اور آپ کو آسٹریلین ایمبیسی کی طرف سے ڈیٹ مل جائے, تو آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹ, جس میں آپ کا ٹرانسکرپٹ, آپ کی ڈگری, آپ کے وہ ایف ای سی کے ڈاکومنٹس, میٹرک کے ڈاکومنٹس, اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی آل ایجوکیشنل ڈاکومنٹس, اس کے ساتھ ساتھ ایک پی سی سی پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ وہ بھی آپ کو چاہیے, اور برتھ سرٹیفکیٹ یہ بھی بہت مسٹ ہے. لیکن اگر کوئی بندہ فرسٹ ٹائم بنوا رہا ہو تو اس میں جو اسٹیٹس ہے نا وہ لیٹ انٹری ہونی چاہیے. اگر اس کا کسی بھائی کا پہلا بن گیا ہو, کسی ماں باپ نے اس کا سرٹیفکیٹ بنوایا ہو,
تو کوشش کریں کہ اس میں جو سٹیٹس ہے وہ نارمل انٹری ہو، کیونکہ پھر اس میں تھوڑے بہت مسئلے آ جاتے ہیں۔ زیادہ ضروری امپورٹنٹ بات ہے کہ مطلب جب آپ کا ڈیٹ نزدیک آ جائے ویریفیکیشن کا، تبھی اپنے پی سی سی بنوانا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا لپڑا ہے آسٹرن ایمبیسی کا، بار بار یہ پی سی سی بنوانا، اس پہ پیسے دینا، کیونکہ اگر آپ سارے ڈاکومنٹس ویریفائڈ کرو گے تو بھی اس کی تقریباً آئی تھنک 28,600 فیس ہے، اور اگر آپ ایک ڈاکومنٹ ویریفائی کرو گے جیسے پی سی سی تو اس کی بھی اتنی فیس ہے 28,600۔ آپ مطلب ایمبیسی جاؤ گے 2-3-4 دن پہلے پی سی سی بنوائے، اس سے مطلب پہلے نہیں، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور جو تیسرا ہے، ہاں ایف آر سی بھی بنوا لے، وہ بھی آپ موفا سے اٹیسٹ کروا لے اور اس کو بھی ویریفائڈ اور لیگلائز کروا لے تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو لیگلائزیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایف آر سی کی۔ جب آپ کے ویریفیکیشن ہو جائے ان سارے آل ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کی، تو پھر آپ کو ایمبیسی کی طرف سے ای میل آئے گا لیگلائزیشن کا، لیکن جو ویریفیکیشن ہے وہ 3 منتھس بھی لے سکتا ہے، 4 بھی لے سکتے ہیں، 5 بھی لے سکتا ہے، یہ قسمت پر ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ میرا جو ہے الحمدللہ ٹوٹل 36 دنوں میں سب کچھ ہو گیا تھا ودن 36 ڈیز، لیکن یہ بس اللہ کی مہربانی تھی، اس ٹائم اتنا رش تھا لیکن پھر بھی اتنا رش نہیں تھا۔ اس کے بعد جب آپ کو لیگلائزیشن کی ڈیٹ مل جائے تو آپ نے 4 ڈاکومنٹس لیگلائز کرنے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے ہیں۔ جو 4 ڈاکومنٹس ہیں جو آپ ویریفیکیشن کے بعد ایمبیسی آپ کو ڈیٹ دے گی، وہ 4 ڈاکومنٹس ہیں کہ آپ کی ٹرانسکرپٹ، آپ کی ڈگری، آپ کا پی سی سی اور آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ، یہ 4 بالکل اہم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا وہ ویریفیکیشن کا ٹائم ہو جائے، تقریباً آپ کو مطلب آپ کے مائنڈ میں آ جائے کہ ہاں ابھی میرا رزلٹ آنے والا ہے تقریباً، تو آپ یونیورسٹی کو بھی اپلائی کر دے، اگر آگے یونیورسٹی آپ سے ڈیمانڈ کر لے کہ ہمیں لیگلائز ڈاکومنٹس بھجوا دے، تو پھر آپ کو ای میل کے تھرو ان سے ٹائم بھی لے سکتے ہیں، تو آپ کو ایک پراپر ڈیٹ دے گا کہ اگر اس ٹائم تک آپ ہمیں لیگلائز ڈاکومنٹس دو گے دین یو ول گیٹ یور آفر لیٹر، تو پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس آلریڈی ڈاکومنٹ ویریفائڈ اور لیگلائز ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ ڈائریکٹ یونیورسٹی اپلائی کر سکتا ہے اور انشاءاللہ جلد اس کو آفر لیٹر مل جائے گا۔ پر ایمبیسی میں 8 یورو پر ڈاکومنٹ ہے، اور جو مہینے کے سٹارٹ میں جو ریٹ چلتا ہے ایمبیسی کے اندر، اب سپوز مئی کا مہینہ ہے اور ایمبیسی میں یورو کا ریٹ ہے پاکستانی پی کے آر کے مطابق 300 تو یہ مئی کے اینڈ تک یہی چلے گا، تو 8 یورو کے حساب سے آپ اس کو ملٹیپلائی کر دیں 4 ڈاکومنٹ کا آفر لیٹر آ جائے، تو پھر آپ آر پی کا تیاری پکڑیں۔ آر پی کے لیے آپ کا بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے، اگر آپ تقریباً 24 سال یا 24 سال سے کم ہو تو تقریباً 30-35 لاکھ کا آپ بینک سٹیٹمنٹ دو گے، اگر 24 سے زیادہ ہو ابو 24 تو پھر 45, 50, 55 اتنے تک مطلب آپ کا بینک سٹیٹمنٹ بنے گا۔ جب آپ کا بینک سٹیٹمنٹ مطلب آپ کا ویریفیکیشن بھی ہو گیا، لیگلائزیشن بھی ہو گیا، یونیورسٹی سے آپ کو ایڈمیشن لیٹر بھی آ گیا، اس کے بعد آپ نے ادھر اکوموڈیشن بھی لینا ہے، یہ مسٹ ہے، تو مطلب یہاں سے آپ کو مطلب اکوموڈیشن کا لیٹر بھی مل گیا کسی لینڈ لارڈ کی طرف سے، تو اب آپ ڈائریکٹ جو آر پی کا اپائنٹمنٹ بک کرو، ڈاکومنٹس ریڈی کرو، مطلب جو آپ نے مطلب دینا ہے کہ یہ میرا اسپانسر ہے یا میرا بھائی، میرا والد، کوئی بھی یا میری ماں مجھے اسپانسر کر رہا ہے، تو اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ سارے ریڈی کرو اور اپائنٹمنٹ لے لو، جاؤ ایمبیسی کی طرف ڈاکومنٹس سبمٹ کرو، پھر آر پی کا ویٹ کرو کہ مطلب کس طرح کا رسپون آتا ہے۔ پھر آپ کو میں بھی 30 دن بعد مجھے خود آیا تھا، 38 دن بعد میں بھی آپ کو 1 مہینے بعد، ایک دوست کو ویانا سے آج کل وہ ویانا میں پڑھتے ہیں، اس کو 3 مہینے بعد رسپانس آیا تھا، تو یہ بھی قسمت پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر مجسٹریٹ تھوڑا سخت ہو تو آپ سے کلیریفیکیشن بھی مانگ لے گا، اگر نارمل ہو تو کچھ نہیں کہتا، جیسے فلاحی فلاح کا وہ ہے مجسٹریٹ پہلے جو تھا، مجھے پتہ نہیں، وہ تھوڑا اچھا ہے، لیکن اس میں یہ مسئلہ ہے اگر آپ فی الحال میں اکوموڈیشن لیتے اور آپ کی یونیورسٹی کلگن فورٹ میں، تو پھر یہاں کے آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ کا مطلب آر پی بھی کلیئر ہو جائے تو یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو ای میل آئے گا کہ اس دن آپ آ جائے اور اپنا پاسپورٹ سبمٹ کروائے، دن آپ نے ایمبیسی جانا ہے، اپنا پاسپورٹ سبمٹ کرواؤ گے ویزا لگنے کے لیے، یعنی ویزا کا اسٹمپ آپ کو لگے گا،
تو جب وہ بھی تقریباً 10 11 15 دن تک اس کا بھی رپلائی آ جاتا ہے، ایمبیسی کی طرف سے آپ کو کال آئے گی کہ بھائی آپ کا ویزا لگا ہے، بس یہی پروسیس ہے۔ تو جب آپ کا ویزا لگ جائے اس میں 3 مہینوں کا ٹائم ہوتا ہے، اس 3 مہینوں میں آپ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہو، تو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کب آنا ہے، جلدی آنا ہے، لیٹ آنا ہے، پھر جا کے یہاں کی زندگی انجوائے کرو۔ تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو تھوڑی لینتھی ہے، لیکن یہ ہے کہ انفارمیٹیو ہے، جو میرے ذہن میں تھا اس حوالے سے کوشش کیا ہے کہ آپ لوگوں کا تھوڑا بہت مائنڈ جو ہے کلیئر ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ولاگ اور ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے والد کا، اپنی ماں کا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ود اس، پیس آؤٹ، تقدیر